وہ وقت آ گیا ہے کہ پوری سنجیدگی سے پانی کے مسئلے پر توجہ دے کر اسے حل کر لیا جائے۔ عالمی قوانین بھی موجود ہیں جس تذکرہ کیا گیا، اور چائنا سے دوستی بھی ہے جو دباؤ ڈال سکتی ہے، مگر عالمی قوانین کے بارے میں بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی جگہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کئی جگہ باتوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، بچوں کو بمباری ہو رہی ہو یا اسپتالوں کو تباہ کیا جا رہا ہو، عالمی قوانین حرکت میں نہیں آتے ہیں، تو وہ بھی کچھ اتنے قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ دوسری کہ چائنا سے دوستی شاید وہ تو نبھاتے رہے ہیں، لیکن ہم کتنے دن نبھا سکیں گے، وہاں بھی کچھ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ جب ایک بار یہ کر دیا گیا ہے اور دریاؤں کا پانی بند کر دیا گیا ہے، تو آئندہ اس خطرے سے ہوشیار رہنا چاہیے اور جتنا جلد ہو سکے خود کفیل کر لینا چاہیے، تاکہ اگر ایسا اندیشہ اور پیدا ہو بھی تو ہم اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اس کے لیے ذرائع ہیں، جیسے بہت کچھ ابھی تذکرہ کیا گیا ہے، میں دہراؤں گا نہیں۔ بارشیں ہیں ہمارے یہاں، گلیشیئر ہیں، سمندر ہے، زیر زمین پانی ہے، اور پھر توجہ کہ کم سے کم پانی خرچ کر کے کیسے، جیسے کہ زراعت میں پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عام جو کاشتکار ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جتنا فصل کو زیادہ پانی دیں گے اتنی پیداوار بڑھے گی، جو کانسیپٹ بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس سے پیداوار بڑھتی نہیں ہے، کم ہوتی ہے، بلکہ زمین خراب ہوتی ہے۔ روٹ زون سے نیچے جو پانی چلا گیا وہ فصل کے کسی کام کا نہیں ہے، جو برابر کا پانی دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ڈرپ اریگیشن اور دوسرے جو طریقے اپنائے گئے ہیں کہ روٹ زون سے نیچے پانی نہ جا سکے، تو ان سب طریقوں کو بھی سمجھانا اور بتلانا چاہیے۔ پھر ایک عام رواج ہے ہمارے یہاں کہ پینے کا پانی ہر ضرورت جتنے بھی ہے پینے کے علاوہ بھی، وہاں بھی وہ اچھا پانی جو ہے وہی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو نہیں بڑھا رہے، جبکہ وہ ممالک جہاں کے وافر مقدار میں پانی موجود ہے وہاں بھی اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ وہ پینے کے پانی کو الگ سے استعمال کرتے ہیں اور دوسرے ضروریات کے لیے دوسرا پانی استعمال کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میرا بیٹا شکاگو میں ہے، کچھ تھوڑا سا اس کے گھر کے بعد لان، کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ میں اپنا خالی وقت جب وہاں جاتا ہوں تو خالی وقت وہاں کچھ گزارنے کی کوشش کرتا ہوں، تو کچھ دوپہر کے وقت میں نے وہاں اس میں لان میں اس میں پانی دینا شروع کر دیا۔ سامنے وہاں کا مقامی ایک شخص وہ آیا اور اس نے کہا کہ شاید آپ یہاں نئے ہیں، یہاں 10 بجے دن کے 10 بجے کے بعد سے پانی پودوں کو لان میں دینے پر پابندی ہے۔ میری بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا کیوں؟ تو کہنا اس میں یہ دھوپ میں جب پانی دیا جاتا ہے 30% ایوپوریٹ ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہوتا ہے وہ پانی، تو صبح جو رات سے لے کے تو صبح 10 بجے تک پانی دے سکتے ہیں، پھر شام کا کوئی اس نے وقت بتلائے کہ دوبارہ وہ دے سکتے ہیں۔ شکاگو جھیلوں کا شہر کہلاتا ہے، اور اتنی بڑی بڑی جھیلیں، مشیگن لیک ہی اگر دیکھ لی جائے تو میرے پاس ایک سمندر ہے، اور سینکڑوں کے اور بےتحاشا بارش ہیں۔ وہاں کے لوگ یہ احتیاط برت رہے ہیں، اور ہم اتنے بے خبر ہیں کہ پینے کے پانی کو ہر جگہ اس طرح سے استعمال کر کے ضائع کر رہے ہیں، نہ اس طرح کا کوئی احساس ہمارے پاس ہے۔ تو بہرحال اس کو ایک تازیانہ بھی سمجھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو جلد سے جلد اس قابل کر لینا چاہیے، اور اس میں سب سے اہم بات وہی ہے کہ ڈیم جو ہیں وہ نہیں بنائے جا رہے، اور جو کچھ فاضل پانی ہے بارشوں کا وہ سمندروں میں جا کر ضائع ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے، اور ڈیم اگر بنے تو سب سوائل واٹر جو ہے اس کا لیول بھی ہائی ہوگا، اور یقیناً ذخیرہ بھی ہوگا، اور بجلی کی پیداوار اور جو دوسرے جو اس سے فائدے ہیں، یہ کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ شکریہ۔